بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے عبداللہ ابن عمر جو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر، یہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، سارے دن روزہ رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی ذکر و اذکار تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ تو باپ نے جب صورتحال دیکھی تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت دن میں روزے رکھتا ہے، تو اس کو اپنی بیوی کے حق کا بھی خیال نہیں ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں، ہر وقت اسی میں ہے، آپ ذرا اس کو نصیحت کریں۔ اور پھر وہ گوشت نہیں کھاتا، گوشت یہ کہہ کے نہیں کھاتا کہ گوشت کھانے سے روحانیت ٹوٹتی ہے، لہذا روحانیت کو بڑھانا کا طریقہ یہ کہ گوشت بند کر دو۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تصور تھا کہ وہ گوشت اس لیے نہیں کھاتے تھے تاکہ گوشت نہ کھا کے اللہ کا تقرب حاصل کریں، تو اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ گوشت کھانے سے انسان کی سفلی اور نفسانی خواہشیں بھڑکتی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر چونکہ رکاوٹ بنتا ہے، لہذا گوشت کھانا بند۔ لہذا اس تصور کے ساتھ گوشت نہ کھانا حرام ہے، یہ تصور جاہلانہ مشرکانہ تصور ہے۔ ہاں اگر آپ کو طبی مجبوری ہے، طبی طور پہ گوشت آپ کو سوٹ نہیں کرتا، کوئی وجوہات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں آپ ایک شرعی تصور قائم کر لیں کہ گوشت نہ کھانے سے روحانیت بڑھے گی، گوشت نہ کھانے سے اللہ کا تقرب ملے گا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گوشت نہیں کھاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ عبداللہ، کیا یہ بات سچ ہے کہ تو گوشت نہیں کھاتا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ تو ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ تو اپنے جو ہے وہ دن میں تو روزے رکھتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل درست ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے نفس کا تجھ پہ حق ہے، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے زوج کو تجھ پر حق ہے، تو اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم جان کا تجھ پر حق ہے، تو گویا کہ فرمایا کہ تو ان کے حق کو بھی ادا کر، اور فرمایا کہ اگر تو گوشت نہیں کھائے گا اور نیند پوری نہیں کرے گا، تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی اور تیری ہڈیاں جو ہے پنجر بن جائیں گی، تو کمزور ہو جائے گا، لہذا یہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ رکھے ہیں، تو رات کے 3 حصے بنا، ایک حصے کے اندر تو اپنے جسم کو آرام دے، ایک حصے کے اندر اپنے زوج کا حق ادا کر، ایک حصے کے اندر اللہ کے سامنے مصلی میں کھڑا ہو۔ اور روزہ فرمایا میرے طرح روزہ رکھا کر، میں جیسے روزے رکھا کرتا ہوں مجھے پتہ ہے، میں جیسے روزے رکھتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی، کبھی افطاری بھی کرتا ہوں، لیکن تو مسلسل روزے رکھے چلا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو ڈانٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم و جان کا بھی حق ہے، تو گویا کہ پہلا جو عدل ہے وہ بندے کا اپنے خدا کے درمیان کہ جو رشتہ عدل کا قائم ہو، عبادت، اور عبادت میں عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سارا وقت آپ نے اللہ کی عبادت میں دے دیا تو گویا کہ آپ نے اپنی جسم و جان پر ظلم کیا، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، اپنے دیگر رشتوں پہ ظلم کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابی کو ڈانٹا کہ نہیں، جو اعتدال کے ساتھ عبادت ہے یہی تم پر ہے، یہ نہیں کہ تو ایک طرف اتنا جھک جائے کہ دوسری طرف کے رشتوں پر ظلم ہونے لگے۔ تو گویا کہ پہلا فرمایا کہ بندے اور خدا کے درمیان عدل کا رابطہ،